پبلک اویئرنیس کے لیے اس ویڈیو کے سلسلے میں ہمارے ساتھ کوپریشن ہے یونیک کالج لورمار کیمپس لاہور کا۔ سپر پاورز کا قبرستان افغانستان۔ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور جب سپر پاور کی موت آتی ہے تو وہ افغانستان کا۔ 19 سینچری برطانیہ، 20th سینچری سوویت یونین، 21st سینچری امریکہ، اور اب نیکسٹ۔ آج کی مسٹری یہ ہے کہ افغانستان کا اگلا شکار کون ہوگا؟ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی یا سپر پاورز کی یہ دنیا ہسٹری سے سبق سیکھ پائے گی؟ افغان ایشو پر آپ نے بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوگی، اس کی ہسٹری اور جنگوں کی کہانیاں بھی سنی ہوگی، لیکن ہم افغان ہسٹری اور فیوچر کے بہت مختلف اور دردناک پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آخر سپر پاورز یہاں کرنے کیا آتی ہیں؟ انتہائی کمزور، غریب اور سیاسی، سماجی، معاشی اور سیاسی تنہائی کے شکار ملک افغانستان سے ہار کیوں جاتی ہیں؟ اور $1 ملین کوسچن کہ ہو از دی نیکسٹ، جسے سپر پاور بننا ہے، افغانستان کو فتح کرنا ہے، اور پھر افغان ہسٹری کے قبرستان میں دفن ہو جانا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب تاریخ کے ہولناک حقائق کی روشنی میں ڈھونڈیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسانی حقوق اور جیو اسٹریٹجک پوزیشن کی آڑ میں دراصل یہ قوت قارون کے کس خزانے کی تلاش میں افغانستان آتی ہیں، یہ خزانہ کہاں دفن ہے، جس کی تلاش اور لالچ میں یہ قوتیں خود دفن ہو جاتی ہیں۔ سپر پاورز کے افغانستان آنے کی پہلی ریزن ایکسپینشن ہے، یعنی پوری دنیا پر قبضے یا کنٹرول کا خواب۔ یہ نشہ ہر سپر پاور کو لاحق ہوتا ہے۔ اسی نشے میں 19 سینچری میں برطانیہ دنیا کو فتح کرتا چلا جا رہا تھا۔ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے نہ ٹھہر پائی۔ دنیا کا بڑا اور امیر ترین ملک ہندوستان اس کے سامنے سرنڈر کر گیا۔ برٹش امپائر اتنا پھیلی کہ انگریز فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہماری امپائر میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا۔ اس وقت روس بھی ایک بڑا ملک اور بڑی طاقت تھا۔ انگریز کی نظریں افغانستان اور سینٹرل ایشیا پر تھیں، لیکن روس ہمسایہ ہونے کی وجہ سے ان علاقوں پر اپنا حق سمجھتا تھا، بلکہ ساؤتھ ایشیا کے گرم پانیوں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس لیے یہ دونوں پاورز سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی اور سفارتی محاذ پر سازشیں کرتے رہتے۔ ان طاقتوں کی اس ٹسل کو گریٹ گیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ افغانستان برٹش امپائر کے علاقے ہندوستان اور روس کے درمیان بفر زون تھا، اس لیے دونوں پاورز کو ڈر تھا کہ یہ دشمن کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ دونوں افغانستان پر دباؤ ڈالتے رہے۔ روس کو ہمسایہ ہونے کے ناطے ایڈوانٹیج تھا، لہٰذا افغانستان نے روس کے ساتھ روابط بڑھانا شروع کر دیے اور انگریز کی دوستی کی آفر کو ریجیکٹ کر دیا، جس پر برطانوی فوج نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس سلسلے میں 3 بڑی جنگیں ہوئی۔ پہلی جنگ 1839 میں شروع ہو کر 3 سال جاری رہی، 1842 میں ختم ہوئی۔ دوسری جنگ 1878 میں اور تیسری جنگ 1919 میں لڑی گئی۔ ابتدائی طور پر کامیابیوں کے بعد برطانیہ کو ناکامی کی ذلت اٹھانا پڑی اور اپنی افواج کو واپس بلانا پڑا۔ برطانیہ تقریباً 80 سال تک افغانوں کو زیر کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ناکام رہا۔ 20ویں صدی کے آخر میں روس کمیونزم کے نام پر افغان حکومت کی مدد کے لیے افغانستان میں داخل ہوا، قبضہ کیا، خون کی ندیاں بہائی، 10 سال کی لڑائی میں شکست کھا کر واپس لوٹ گیا۔
روس کے بعد پھر افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی اور آخر کار طالبان نے بڑے علاقے پر قبضہ کر کے اسٹیبلٹی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن امریکہ جو روس کی جگہ سپر پاور بن چکا تھا، اس کے مفادات سے ٹکراؤ کی وجہ سے طالبان اور امریکہ میں اختلافات پیدا ہوئے اور بالآخر 21ویں صدی کے آغاز میں امریکہ افغانستان میں داخل ہوا۔ امریکہ نے اپنی طاقت کا استعمال اس بے دردی اور شفافیت کے ساتھ کیا کہ پوری دنیا سہم گئی۔ کسی کو انسانی حقوق یاد نہ آئے، کسی نے جنیوا کے جنگی جرائم کا ذکر تک نہ کیا، اور پوری دنیا کو یقین ہو گیا کہ پریویس سپر پاورز کے مقابلے میں امریکہ کی طاقت اور ٹیکنالوجی کا فرق اتنا زیادہ تھا کہ افغان ان کے سامنے بالکل بھی نہ ٹھہر پائے گے، اور اب رہتی دنیا تک افغانستان کو امریکہ کے قبضے سے کوئی نہ نکال پائے گا۔ لیکن دنیا بھول گئی تھی کہ سپر پاور صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات ہے، باقی سب اس کی رضا سے وقتی طاقت حاصل کر پاتے ہیں۔ جن کی رسی اللہ کی مرضی سے دراز ہوتی ہے، لیکن جب کھینچی جاتی ہے تو دنیاوی اسباب، دولت، ٹیکنالوجی اور اسلحہ سے محروم چھوٹا سا ملک افغانستان ان کو برباد کر چھوڑتا ہے۔ ان تینوں سپر پاورز کی افغان جنگوں میں حیرت انگیز سملیرٹیز پائی جاتی ہیں۔ تینوں سپر پاورز نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو انہیں افغانستان کے اندر سے غداروں کی بڑی تعداد ملی، جو پیسے اور اقتدار کے لالچ یا آپسی دشمنی میں ان سپر پاورز کے ساتھ مل گئے۔ ہر سپر پاور کو افغانستان میں داخل ہونے اور قبضہ کرنے میں برائے نام ریزسٹنس ملی اور بہت آسانی سے فتح کر لیا گیا، جس سے ان پاورز نے افغانوں کی طاقت کے بارے میں بہت غلط اندازہ لگایا اور انہیں کمزور دشمن سمجھا۔ ہر بار حملہ آور اور افغانیوں کی طاقت میں بہت زیادہ فرق تھا۔ حملہ کرنے والے اس وقت کی جدید تربیت یافتہ افواج کی بڑی تعداد اور جدید ترین اسلحہ سے لیس تھے۔ ہر بار افغان پہاڑوں پر چلے گئے اور وہاں سے فریڈم فائٹ شروع کی۔ ہر بار قابض طاقتوں نے افغان غداروں کی کٹھ پتلی حکومت قائم کی اور انہیں اصل افغان نمائندہ قرار دیا۔ ہر بار سپر پاورز کے جاتے ہی یہ حکومت خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ گئی۔ ہر سپر پاور نے یہ کہہ کر حملہ کیا کہ افغان علاقہ ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے۔ ہر سپر پاور کے خلاف اس وقت کی نمبر 2 پاور نے افغان فائٹرز کی مدد کی۔ برطانیہ کے خلاف روس نے، روس کے خلاف امریکہ نے، امریکہ کے خلاف چائنا نے۔ ہر بار شکست کھانے والی سپر پاور اگلی سپر پاور کے خلاف جنگ میں افغانیوں کی مددگار ثابت ہوئی۔ برطانیہ شکست کھا کر گیا تو اگلی بار روس کے خلاف امریکہ اور افغانیوں کا اتحادی بنا۔ روس شکست کھا کر گیا تو اگلی بار امریکہ کے خلاف افغانوں کی مدد کی۔ اب ان سارے حقائق کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اس وقت سیکنڈ سپر پاور کون ہے؟ فیوچر سپر پاور کون ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو اس وقت ایکسپینشن کی پالیسی پر گامزن ہے، جو دنیا کو ون بیلٹ ون روڈ جیسے منصوبوں کے ذریعے کنٹرول کرنے کی خواہش مند ہے، جسے افغانستان میں امریکی موجودگی پر سب سے زیادہ خطرات ہیں؟ یہ سب اشارے جاتے ہیں چائنا کی طرف۔ چائنا اس وقت دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے۔ جنگی اور دفاعی لحاظ سے بھی چائنا کو دوسری بڑی طاقت مانا جاتا ہے، بلکہ بعض دفاعی ماہرین کے مطابق اگر اس وقت امریکہ اور چائنا کی جنگ ہو تو چائنا جیت جائے گا۔ اور ہاں، ان جنگوں کی اصل ریزن کیا ہے یہ بھی تو آپ کو بتانا تھا۔ خزانہ، قارون کا خزانہ، بلکہ اس سے بھی بڑا خزانہ جو افغانستان کے پہاڑوں میں دفن ہے۔ افغان اداروں اور امریکی کمپنیز کے سروے کے مطابق افغانستان میں تیل، گیس، سونا، کاپر، لیتھیم سمیت بہت سی قیمتی دھاتیں موجود ہیں
जिन की मालियत $3 ट्रिलियन से ज़्यादा है, जो पाकिस्तान के 1000 साल के एनुअल बजट के बराबर है, यानी 1000 साल का खजाना। ये है वो असल वजह जिसके लिए सुपर पावर्स मुख्तलिफ बहानों से यहाँ आती हैं और अफगानिस्तान के इस जाल में फंस जाती हैं। आपके ख्याल में क्या चाइना इन खजानों के लिए यहाँ आएगा? क्या चाइना के खिलाफ अमेरिका अफगानों की मदद करेगा? क्या काबुल में एक चौथी कब्र तैयार होगी? ये चाइना तारीख बदल पाएगा? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर दें। मेरा ख्याल है चाइना आएगा शिकार करने और फिर शिकार हो जाएगा। तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी। अल्लाह करे दुनिया सीख ले, तारीख बदले, अफगानिस्तान को अफगानों पर छोड़ दिया जाए और अफगान आपस में लड़ने की बजाय मिलजुल कर अमन से रहें, तरक्की करें और दुनिया में खुशहाल और बावकार कौम बनकर उभरें। आमीन सुम आमीन। यकीनन आपके जहन में सवाल होगा कि सुपर पावर्स अफगानिस्तान में क्यों हारती हैं। नेपोलियन ने कहा था, जंग में जो फरीक अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत में बदल ले और अपनी सबसे बड़ी ताकत को कमजोर ना होने दे, वो जंग जीत जाता है। अफगानों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी ताकत क्या है? इन दो सवालों में ही अफगानों की कामयाबी का राज छुपा है। वो राज क्या है और इस फतह की अफगानों ने क्या कीमत अदा की है? ये सब जानिएगा अफगानिस्तान सीजन की नेक्स्ट एपिसोड में। पब्लिक अवेयरनेस के लिए इस वीडियो के सिलसिले में हमारे साथ कोऑपरेशन है यूनिक कॉलेज लोरमार कैंपस लाहौर का।